بے خوف ہو گئے ہو من جو فی السماء فی میں السماء جو آسمان والا ہے، جو آسمان میں ہے، کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ان یخسفا، ان کے یخسفا، یہ تو مضارع کی علامت ہے، خسفا یخسف خسوفاً، ضربا یضرب ضرباً، یہ اس کا باب ہے اور اس کے معنی دھنسا دینا، کہ این یکسفا کہ وہ دھنسا دے بکم تمہارے ساتھ الارض زمین کو، یعنی تمہیں زمین کے اندر دھنسا دے، کیا اس سے بے خوف ہو گئے ہو؟ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پس اذا جب وہ ہو، تمور مارا یمورو، مارا یمورو کہتے ہیں، ایک تو کہتے ہیں سمندر کا موجے مارنا، اس کے لیے بھی مارا یمور کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، اور لرزنا اور کانپنا، جب ہم زمین میں زلزلے آ رہے ہیں اور وہ کانپ رہی اور تمہیں اس کے اندر ڈال دے۔ یخسف بکم الارض فاذا ہی تمور، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، تمہیں زمین میں دھنسا دے اور یکا یک یہ زمین جھکولے کھانے لگ جائے، فاذا ہی تمور، تو اس کی حالت یہ ہو کہ وہ جھکولے کھا رہی ہو، لرز رہی ہو، کانپ رہی ہو۔ آمنتم، کیا تم کیا آمنتم ام یا آمنتم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ ام یا آمنتم، یا تم بے خوف ہو گئے ہو، من فی السماء، جو کوئی آسمان میں ہے، یعنی اللہ جل شانہ سے کیا تم بے خوف ہو گئے ہو؟ ان یرسلا، ان کے یرسلا کہ وہ ارسال کر دے، یہ تو فعل مضارع کی علامت ہے، ارسلا یرسل ارسالا، ہم اردو میں بھی کلمہ استعمال کرتے ہیں کہ اس نے فلاں چیز ارسال کی، بھیجی۔ ان یرسلا علیکم، علی کا مطلب پر، کم تم پر، کہ وہ تم پر بھیجے، حاسبا، حاسب کہتے ہیں وہ کنکریاں جو ہوا اڑا کے لے کر تیز ہوا آتی ہے، کہ وہ تم پر وہ کنکریوں کی بارش کر دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پس سین تو مضارع کی علامت سے پہلے آ جائے تو اس کا معنی مستقبل کا میں ترجمہ ہوتا ہے، پھر حال میں نہیں کرتے۔ اور عالمہ اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے، یہ جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، ستعلمون تم جانتے ہو یا جانو گے، نہیں تم جانو گے، فستعلمون پھر تم جانو گے سب لوگ، کیف نذیر ڈراوا کسے کہتے ہیں، پھر تمہیں پتہ چل جائے کہ میری تنبیہات کیسی ہیں۔ ام آمنتم، کیا تم امن میں چلے گئے ہو، من فی السماء کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسلا کہ تم پر ارسال کر دے، علیکم تم پر، حاسبا، حاسبا کہتے ہیں وہ کنکریاں جو تیز ہوا اڑا کے لے کے آتی ہے، یعنی تم پر پتھروں کی بارش کر دے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس سین تو آتا ہے کلمہ مضارع کی علامت سے پہلے مستقبل کی علامت کے طور پر۔ فَسَتَعْلَمُونَ، عالمہ اس نے جانا، یا علمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، فَسَتَعْلَمُونَ پس تم سب جانتے ہو یا جانو گے، کیف نذیر، کیف کیسے ہے، نذیر میری تنبیہ، میرا ڈراوا، کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو، وہ جو آسمان میں ہے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجتے، یعنی ہوا سے تم پہ پتھروں کی بارش کر دے، پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ میری تنبیہ کیسی ہے۔ یہ عذاب جو پہلے آ چکے ہیں اس کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ، وہ اور لقد، لام یقیناً کے لیے آ گیا، قد بھی یقیناً کے لیے آ گیا، وَلَقَدْ كَذَّبَ، وَلَقَدْ كَذَّبَ یقیناً جھٹلا دیا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم
من سے قبلہم، قبل بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم ان سے پہلے جو تھا اسے جھٹلا دیا، ان سے پہلی قوموں نے جھٹلا دیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پس کیفَ کیسے تھا، کانا ہے، نکیر عذاب۔ ناکرہ ینکرو، ایک تو کہتے ہیں نا پہچاننا، انکاری ہونا اور انجام ہونا، تو یہاں اس سے مراد ہے وہ جو گرفت اللہ کرتے ہیں وہ کیسی، پھر پتہ چلے گا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی تھی۔ اولم یرو، کیا، وہ اور لم نہیں، اولم اور کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، وہ چھوٹی یہ جو ہے واو کی وجہ سے، واو الف کی وجہ سے حذف ہو گئی، یرو واو الف جمع کی علامت، کیا اولم یرو انہوں نے دیکھا نہیں، الا کی طرف، الطیر، طیر کا کلمہ اردو میں بھی طیور استعمال کرتے ہیں، جمع اس کی، طیر کی جمع طیور، الطیور پرندوں کو، فوقہم فوق بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، ہم ان کے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھا؟ اللہ بار بار مثالیں دے دے کے سمجھا رہے۔ صافات، یہ کلمہ صفا یصف، صفا کہتے ہیں ویسے تو صف بندی کرنا، لیکن یہاں ایک اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پرندے کا اپنے پروں کو پھیلانا یا اونٹ کا اپنی ٹانگوں کو پھیلا دینا، یہ بھی صفا کہلاتا ہے۔ تو چونکہ پرندوں کی بات ہو رہی ہے طیور کی، اس لیے مؤنث کے طور پہ آیا، اور اس کی جمع الف اور تا کے ساتھ صافات، یعنی وہ پرندے، وہ جو مؤنث ہیں وہ اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، وَيَقْبِضْنَ، نون تو نسوہ کے لیے آ گیا کیونکہ طیور کی بات ہو رہی ہے، قبض یقبض، اور سکیٹتے ہیں، سمیٹتے ہیں، کس طرح اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں پھر سمیٹتے ہیں، ما یمسکہن، نہیں پکڑا ہوا، ما نہیں، امسکا یمسکو، امسکا اس نے پکڑا، یمسکو وہ پکڑتا یا پکڑے گا، ہننا ان سب کو، ما یمسکوہن نہیں پکڑتا ان کو، نہیں انہیں پکڑ کے رکھتا، الا سوائے الرحمن، وہ رحمان جو اپنی پوری قوتوں کے ساتھ، جوش قوت اور غلبے سے حدوں سے نکل کر رحم کرنے والا ہے، وہ پکڑ کے رکھتا ہے۔ انہ بکل شیء بصیر، انا بے شک وہ ہے بکل شیء، بے کے متعلق، کل اردو میں استعمال ہونے والا کلمہ، تمام کے تمام، ہر چیز پر، شے کا مطلب چیز ہوتا ہے، ہر چیز پر بصیر، بصیر کا کلمہ بھی بصر اردو میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کو بصیر کہا ہے، یعنی دائمی بصارت والا، ازل سے اور ابد تک اس کی بصارت ہے، وہ ہر چیز پر مکمل ہر وقت نظر رکھے ہوئے۔ امن، کیا، من کون ہے، ھذا الذی، من کون ہے، ھذا یہ، الذی جو کہ، ہوا وہ ہے، جند کہتے ہیں لشکر کو، لکم لام کے لیے، کم تمہارے لیے، امن ھذا الذی ہوا جند لکم ینصرونکم، نصر ینصرکم، نصر ینصر وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، کم تم سب کی، من دون الرحمن، من
سے دون سوائے الرحمن، رحمان کے کوئی ہے جو رحمان کے علاوہ تمہاری کوئی اور مدد کرے؟ اللہ اکبر۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پھر دیکھ کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کے پھیلائے ہوئے اور سکڑتے ہوئے نہیں، پروں کو پھیلائے ہوئے اور سکڑتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ یعنی ان کو سمیٹتے ہوئے۔ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ بتاؤ وہ آخر کون سا لشکر ہے تمہارے پاس جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ ان الکافرون الا فی غرور، ان نہیں ہے، اللہ سے پہلے آ جائے ان تو اس کے معنی اگر نہیں رہیں گے نہیں ہو جائیں گے۔ ان الکافرون کافر ہیں، اللہ سوائے فی میں غرور دھوکے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ منکرین دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، من کون ہے وہ، ھذا یہ، الذی یرزقکم جو تمہیں رزق عطا کرے۔ پھر بتاؤ تو صحیح کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے؟ ان امسکا رزقہ، ان اگر امسکا وہ رحمان جس نے رزق دیا ہے، وہ رحمان پکڑ لے، بھینچ لے رزقہ اپنے رزق کو۔ پھر بتاؤ کون ہے جو تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر رحمان اپنا رزق روک لے؟ بل لجو، بلکہ لجو، یہ لجا کا کلمہ ضربا یضربو کے وزن پہ بھی آ جائے، لجا یا لجو بھی آتا ہے اور لججا یا لجو بھی آتا ہے، ضد کرنا، سخت جھگڑنا۔ بل لجو، بلکہ تم بہت ضدی ہو، بہت ضد کر رہے ہو۔ فی میں اتوون، عین تا بہت سے نکلتے، اتا یا اتوون، نصرا ینصرو تکبر کرنا، حد سے بڑھنا، ونفور نفرا ینفرو، نفرت اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نفرت کے لیے، ونفور، دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں، ضدی ہو گئے ہیں، اس پر اڑ گئے ہیں۔ دراصل یہ لوگ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں۔ افمن یمشی، کیا، فا پس، من کون ہے وہ، پس بتاؤ تو صحیح، یمشی، مشا یمشی، چلتا ہے، یہ چلے گا، مکبن، مکبہ، کبا یا کبو کہتے ہیں اوندے منہ ہو کر لیٹنا، یمشی مکبن علی وجہہ، علی پر وجہہ، اپنے چہرے کے بل، اپنے چہرے کے بل چلتا ہے۔ افمن یمشی مکبن علی وجہہ اہدا، وہ زیادہ ہدایت والا ہے، من یا وہ یمشی جو چلتا ہے، سوین جو سیدھا چلتا ہے، علی صراط مستقیم، علی پر صراط راستے پر، مستقیم سیدھے راستے پر۔ بتاؤ تو صحیح دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ سوا یسوا سواءً، جو طول و عرض میں، قدر و قیمت میں برابر برابر ہو، درمیانی راہ، اس کے لیے سوین کا کلمہ استعمال ہوا ہے۔ علی صراط، اس راستے پر، مستقیم جو سیدھا ہے۔ بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندھے چل رہا ہو وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا
جو سر اٹھائے سیدھے ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہے، جو صراط مستقیم پر چل رہا ہے۔ قل هو الذی، قل کہہ دیجئے، ہوا وہ ہستی ہے، الذی وہ ہستی، وہی تو ہے، انشاکم، انشا پیدا کیا، زندہ کیا، نشو نما دی، اردو میں استعمال کرتے۔ هو الذی انشاکم، وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل، وہ اور جعل، اور اس نے بنایا، جعل یجعلو، وہ بناتا ہے یا بنائے گا، لکم تمہارے لیے، وجعل لکم، اور اس نے بنایا تمہارے لیے، السمع، سماعتوں کو، والابصار، اور آنکھوں کو، دیکھنے کی قوتیں اور سننے کی قوتیں عطا کی، والافئدہ، اور دل بنائے، افئدہ فؤاد کی جمع افئدہ، اور دل بنائے، فؤاد کہتے ہیں سوچنے سمجھنے کے مقام کو، دل کو۔ ان سے کہو، قل هو الذی انشاکم، وہی ہے اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دی اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے۔ قلیلا ما تشکرون، قلیلا بہت ہی تھوڑے، کثیر کا عکس ہے، قلیلا ما جو ہو، تشکرون شاکرہ یشکر شکر کرنے والے، وَنُون جمع کی علامت، تے تم کے لیے، شکرہ اس نے شکر کیا، یشکرو وہ کرتا ہے یا کرے گا، تشکرو تم کرتے ہو شکر یا کرو گے، وَنُون جمع کی علامت آ گئی، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ بولو بھلا سوچو، جو شخص منہ اوندے چل رہا ہو اور زیادہ صحیح راہ پانے والا ہو، وہ زیادہ صحیح راہ پانے والا ہے، یا وہ جو سر اٹھا کر سیدھے ایک ہموار سڑک پر چل رہا ہو؟ ان سے کہو، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم کو سننے اور دیکھنے کی طاقتیں دیں اور سوچنے سمجھنے والے دل دیے، مگر تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، قل، اے نبی محترم انہیں کہہ دیجئے، ہوا الذی وہی تو ہے، ذرأ، ذرأ یزرع، فتح یفتح اس کا باب ہے، پھیلا دینا، پیدا کرنا، پیدا کر کے پھیلا دینا، بکھیر دینا، والذی ذرأکم فی الارض، پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا، وَإِلَيْهِ، وہ اور الیہ، اور اسی کی طرف، تحشرون تم کٹھے کیے جاؤ گے، حشرہ کٹھا کرنا، لیکن یہ کلمہ حشرہ یحشرو، تحشرو تم کٹھے کیے جاؤ گے، تے کے اوپر پیش ہے، تیسرے کے اوپر زبر ہے، یعنی تمہارا اللہ تمہیں پھر کٹھا کر لے گا، تم سمیٹے جاؤ گے۔ ان سے کہو، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے جس نے تمہیں پھیلایا ہے۔ وَيَقُولُونَ، وہ اور یہ تو فعل مضارع کی علامت، وَنُون جمع کی علامت، باقی تو ہماری زبان کا کلمہ قول ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں یا کہیں گے، متا، کب، کب، یہ متا کا کلمہ آتا ہے کب کے لیے، ھذا الوعد، ھذا الوعد، یہ بتاؤ تو صحیح یہ وعدہ پورا کب ہوگا، ان کنتم صادقین، ان اگر، کن کا مطلب ہونا اور تم کا مطلب تو تم ہی ہے، ان کنتم صادقین، یا نون تو جمع کی علامت ہے، باقی اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں صادق۔ وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ اتنی دلیلیں سننے کے بعد بھی کوئی
ماننے کی بجائے کہے کہ وہ جو عذاب ہے بتاؤ وہ پورا کب ہوگا، وہ عذاب لے آؤ۔ قل، اس لیے لجو کا لفظ استعمال ہے، بہت ضدی۔ قل، کہہ دیجئے، انما، انما، بے شک بے شک، العلم، اصل علم، عند اللہ، اللہ ہی کے پاس۔ جھگڑے ہی ختم کر دیے ہیں کہ یہ تو غیب کی بات ہے کہ وہ عذاب، وہ قیامت کب آنی ہے، یا تم پر یہ قیامت کب ٹوٹ پڑنی ہے، تم پہ عذاب کس لمحے شروع ہونا ہے، یہ تو غیب کی باتیاں، غیب کا علم تو عند اللہ، اللہ کے پاس ہوتا ہے۔ اور یہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق کی، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے۔ قل انما العلم، اصل علم جو ہے عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ انما انا نذیر مبین، و انما، و اور انما اور بے شک بے شک، انا میں ہوں، نذیر میں تو ڈرانے والا ہوں، مبین کھلا کھلا۔ رب ذوالجلال اکرام کا مقام کو بتاتے ہوئے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سیدھا سیدھا ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور کھول کھول کر میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، اور کب آنی ہے اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ اور مزے کی بات، یہ قیامت کا علم تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں۔ جبریل امین نے بھی پوچھا تھا تو کہا کہ نہ تمہیں پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ، پس لما رَأَى، دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، ہو اس کو، پھر جب وہ اس چیز کو دیکھیں گے، زلفتن، زلف کہتے ہیں، زلفا یزلفو زلفن، نصرا ینصرو نصرن، اس کا باب ہے نزدیک ہونا، قریب ہونا۔ جب اس کو وہ قریب سے دیکھیں گے، سیئت، چونکہ وجوہ کی بات ہو رہی ہے، اردو کے سٹائل پہ جمع آ گئی ہے، اس لیے تا کا اضافہ ہو گیا۔ سو کہتے ہیں سیاہ ہو جانے کو، برا ہو جائے گا۔ سیئت، سیاہ ہو جائیں گے، وجوہ، چہرے، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے نہیں مانا، ان کے چہرے تو سیاہ ہو جائیں گے۔ پھر جب وہ اس چیز کو قریب دیکھ لیں گے، یعنی وہ جو عذاب جس کے وہ کہہ رہے ہیں کب آئے گا، اس کو دیکھ لیں تو ان سب کے چہرے بگڑ جائیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا، وہ اور قیلا، یہ پیسیوائز آ گیا، کہا جائے گا، ماضی کا پیسیوائز ہوا ہے۔ ھذا، یہ ہے، الذی، وہ، کنتم، یہی تو ہے وہ، کنتم، تم تھے، بہی، بے کے متعلق، ہی اس کے، تدعون، جس کو تم پکارا کرتے تھے، جس کی تم، اس وقت ان سے کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم تقاضا کیا کرتے تھے، بار بار کہتے تھے کب آئے گی کب آئے گی، لو اب آ گئی۔ تو سیاہ ہو جائیں گے چہرے ان کے، بگڑ جائیں گے چہرے ان کے۔ کل، کہہ دیجئے، آرائیتم، کیا، را، دیکھا، رائیتم، تم نے دیکھا، ان اہلکنی اللہ، ان اگر، اہلکنی ہلاک کر دے، نی مجھے، اللہ اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہیں۔ اگر تم دیکھتے نہیں ہو کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے یا میرے ساتھیوں پر اپنی ہلاکت نازل کر دے، او یا رحمنا، رحمنا، یا وہ ہم پر رحم فرما دے، فمن یجیر الکافرین، پس من،
کون ہے؟ یجیرو، اجارہ یجیرو، اجارتن کہتے ہیں بچانے کو، پناہ دینے کو۔ فمن یجیرو، پر کون پناہ دے گا؟ الکافرین، کافروں کو، یہ انکار کرنے والے جو ہیں ان کو کون پناہ دے گا؟ من عذاب علیم، من سے عذاب، اس عذاب سے علیم جو کہ دردناک ہے۔ فعیل ان کے وزن پر ہے، وہ ختم نہ ہونے والا ہے، گویا دائمی عذاب ان کو ملنے والا ہے۔ اس دائمی عذاب سے ان کو کون بچائے گا؟ وہ تو اللہ کا انکار کر چکے۔ قل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا، قل، نبی محترم کہہ دیجئے، ہوا الرحمن، وہ تو الرحمن ہے، وہ تو ایسا اللہ ہے کہ جس کا رحم جوش، قوت اور ولولے سے آتا ہے، حدوں سے نکل کے آتا ہے، رستے کی رکاوٹوں کو توڑ کے آتا ہے، اور اس جیسا کوئی دوسرا ہے بھی نہیں۔ آمنا بہی، آمنا ایمان لایا، آمنا ہم سب ایمان لائے، بہی بے پر ہی اس پر، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ وہ اور علی پر ہی اس پر، وعلیہ توکلنا ہم نے اس پر توکل کیا، نہ ہم نے توکل کا کلمہ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں، وعلیہ توکلنا اور ہم نے ان پر بھروسہ کیا، فستعلمون، پس سین تو مضارع کی علامت تا ہے، اس سے پہلے آ گیا ہے، اصل میں کلمہ تھا عالمہ، اس نے جانا، یعلمو وہ جانتا ہے یا جانے گا، تعلمو تم جانتے ہو یا جانو گے، ستعلمون تم جانو گے، فستعلمون پس تم سب جانو گے، من ہوا، من کون ہے، ہوا وہ، فی میں دلال گمراہی، پھر پتہ چلے گا تمہیں کہ گمراہی میں کون ہے، مبین کھلی گمراہی، واضح گمراہی میں کون ہے، پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ ان سے اے رسول پاک کہہ دیجئے، کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اللہ خواہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ ہم تو اسے مانتے ہیں نا، ہمیں تو بچائے گا، تمہیں کون بچائے؟ ان سے کہو وہ بڑا رحیم ہے، یعنی اس کے اندر بھی وہ الرحمن کہہ کر کہا کہ وہ بڑا رحم کرنے، ابھی بھی واپس پلٹ آؤ، اسی پر ہم ایمان لائے ہیں، تم بھی ایمان لے آؤ، اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، تم بھی اسی پہ بھروسہ کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے، من ہوا فی دلال مبین، اس سری گمراہی میں کون پڑا ہوا ہے، پھر پتہ چلے گا تمہیں۔ آنکھ سے دیکھنا بھی ہوتا ہے اور دل کی آنکھ سے دیکھنا بھی، سوچنا، یعنی آرائیتم، کیا تم نے کبھی سوچا ہے، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آرائیتم کیا تم نے کبھی سوچا ہے، ان اگر اصبحا یصبح کہتے ہیں ہو جانے کو، ہم نے کئی دفعہ اس کو پہلے بھی پڑھا ہے، رات کے اندھیرے میں ہر چیز جس طرح نہیں ہے، پہاڑ، پتھر، عمارتیں، درخت، کچھ نظر نہیں آتا، پھر ایک وقت آ جاتا کہ وہ ہو جاتی ہیں، اس کو ہم صبح کہتے ہیں۔ جب باب افعال میں پڑھیں گے اصبح یصبح تو اس کے معنی وہی ہیں، ہو جانے کے، اصبح کہ ہو جائے، ماؤکم تمہارا پانی، غورن، غین، واو اور را سے یہ کلمہ نکلے گا، ہماری زبان میں استعمال نہیں ہوتا، غار استعمال ہوتا ہے، غارہ یغورو، گہرائی میں چلے جانا، اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلے جائے، وہ اوپر نہ آئے،
فمن یاتیکم پس من کون ہے، یاتیکم آتا یاتی آنا، کم تمہارے پاس، تو کون ہے جو لائے تمہارے پاس، بماء بے کے ساتھ، ماء پانی لائے، معین ان چشموں میں۔ اللہ اکبر، یہ جو سوتے ہیں پانی کے، اگر یہ پانی نیچے اتر جائے تو ان پانی کے سوتوں میں کون پانی لے کر آئے گا؟ یہ پانی کے سرچشمے تو خشک ہو جائیں گے۔ عین یا معین، عین یا نون سے نکلے کلمہ، سطح زمین پر بہنے والا چشمہ۔ ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا، اگر تمہارے کنووں کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو اس پانی کو بہتی ہوئی سوتیں تمہیں نکال کر لا دے؟ کون نکالے گا؟ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام